السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنی عبادت کے مخصوص طریقے بتا دیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت انہی مخصوص طریقوں کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ آج ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک وقت کے بارے میں جو کہ نہایت ہی قیمتی وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب خود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اور وہ ہے سحری کا وقت۔ حدیث میں ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری تہائی حصے میں ہمارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس وقت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا تاکہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعائیں مانگنے والا تاکہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور قرآن مجید میں بھی سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اسی طرح سحری کے وقت کا استغفار جو ہے، اس سے ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو گناہوں کی معافی۔ اگر ہم رات کے اس وقت استغفار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر دل کی پاکیزگی۔ سحری کے وقت کا استغفار جو ہے یہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور دلوں کو پرسکون کر دیتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت کا استغفار جو ہے رزق میں کشادگی کا سبب بنتا ہے۔ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اترتی ہے اپنے خاص بندوں پر، اپنے نیک بندوں پر۔ تو اسی طرح سحری کا وقت جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سحری کے وقت کی قدر کریں، سحری کے وقت دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو ہم یہ استغفار کس طرح کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم وہی دعائیں پڑھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہیں، وہ دعائیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ اور وہ دعائیں یہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پھر یہ دعا ربی اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الرحیم کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول فرما، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ دعا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت کہ اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے وعدے اور تیرے عہد پر قائم ہوں اور میں اپنے گناہوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ میں تیری نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، بے شک تو مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں۔ انشاءاللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح استغفار کریں گے، یہی دعائیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر بھی قادر ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سحری کے وقت کا استغفار نصیب کرے، ہمیں سحری کے وقت کی برکات حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔